ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کے لیے آگے شیئر ضرور کر دینا ہے پتھر دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، سخت دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ موم بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدہ آمنہ خاتون، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر حال یہ تھا، اللہ اکبر، اب تھوڑا سا تقدس کے ساتھ سنیں، میلاد کی بات ہے، تقدس کا بھی خیال رہے، احترام کا بھی خیال رہے، بات بھی کرنی ہے چونکہ میلاد کی بات اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ آمنہ خاتون فرماتی، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی میرے ماں باپ ان پہ قربان، ہماری جان ان پہ قربان، ماں ہونے کے اعتبار سے کائنات کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے شکم میں آئے تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ کیوں بوجھ محسوس نہیں ہوا؟ جو سب کا بوجھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے وہ اپنی ماں پر بوجھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں بچہ کوئی بھی پیدا ہو، آپ پیدا ہو، میں پیدا ہوں، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے لیے بوجھ بنتا ہے۔ بولو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وارے رحمت للعالمین۔ اسی لیے تو کہنے والے نے امام اہل سنت کے اشعار پہ تضمین کرتے ہوئے کہا ہے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے، توجہ کریں، میلاد کے ساتھ ساتھ میلاد کے راز سے آج پردے بھی اٹھ رہے ہیں کہ آمنہ خاتون فرماتی ہے مجھے بوجھ نہیں لگا، بوجھ نہیں لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کونین کا بوجھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے وہ ماں پہ بوجھ کیسے بن سکتا ہے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں؟ ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آمنہ خاتون فرماتی ہیں مجھے کھٹی مٹھی چیزیں کھانے کی طرف کوئی توجہ نہ ہوئی، حالانکہ بچے بھی بیٹھے ہیں لیکن بات میں واضح نہیں کرنا چاہتا، یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی خاتون ماں بننا چاہتی ہے تو ہر اچھے برے کھانے کی طرف اس کی نیت جاتی ہے، خاص طور پہ کھٹی مٹھی چیزوں کی طرف۔ اے آمنہ، آپ کی طبیعت کھانوں کی طرف کیوں جائے گی؟ کھٹی مٹھی چیزوں کی طرف کیوں جائے گی؟ آنے والا بتا رہا ہے میں کھانوں میں نیت رکھنے والا نہیں ہوں، میرے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلیں گے، میرے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلیں گے۔ حضور علیہ السلام کے یہ خصائص میں سے ہے، ہر بندہ سوتا ہے پیٹ بھر کر، مگر جب اٹھتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، اور یہ حضور کی خصوصیت تھی کہ حضور بھوکے سوتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اسی لیے میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں ایجکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ کیونکہ میں رات اپنی اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ تم حلق تک کھا کے سو جاؤ تو بھوکے اٹھتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت پیٹ پہ پتھر باندھ کے سوئے تو پیٹ بھر کر کے اٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بتایا جا رہا ہے ہم دنیا کی کھٹی مٹی چیزوں میں دل لگانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دنیا کے کھانوں میں دل لگانے والے لوگ نہیں ہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ حال یہ تھا کہ میرا گھر چراغ کے بغیر روشن رہتا تھا، لوگ کہتے تھے بی بی آمنہ تو بیوہ عورت ہے، اخراجات پہ کنٹرول کر، تو بیوہ عورت ہے، اخراجات پہ کنٹرول کر، رات کے وقت چراغ بجھا دیا کر، تیرا تیل بچے گا تو تجھے پیسے اور جگہ کام آئیں گے۔ آمنہ خاتون فرماتی واللہ جس دن سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے میرے گھر میں کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے، یہ جو میرے گھر میں روشنی دیکھتے ہو یہ اسی کی روشنی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی اپنے نبی کی شان ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میری قوم نے اپنے نبی کے مرتبے کو نہیں سمجھا، اپنے نبی کے مقام کو نہیں سمجھا، اپنے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھا، اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ نے ہزاروں پیدا کیے، لاکھوں پیدا کیے، لیکن اس شان سے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یہ ہر سال جو واقعات دہرائے جاتے ہیں اس لیے دہرائے جاتے ہیں کہ صرف تمہارا عاشق رسول رہنا کافی نہیں ہے، تم اپنی نسلوں میں اس عشق رسول کو منتقل کرو، اپنے نبی سے اپنی نسبت کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کی نسبت کو مضبوط کرو، بچہ بچہ عاشق رسول ہو جائے، بچہ بچہ محب رسول ہو جائے، بچے بچے کو عظمت
چلے کہ ہمارے رسول وہ ہیں، ہمارے رسول وہ ہیں، ہمارے رسول وہ ہیں۔ اگر میں بڑھوں یہ تو میلاد کا عنوان جو ہے وہ تشنا رہ جاتا ہے، لیکن بتاؤں کہ اپنے بچوں کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ دیکھو اپنے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے نبی وہ ہیں، گلیوں سے گزرتے تھے تو گلیاں مہک جاتی تھی۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کے اشارے سے کنکریاں بول پڑتی تھی۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو ستون حنانہ کو رونے کا شعور عطا کرتے تھے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کی شہادت جو ہے اللہ اکبر گوہ جیسا جانور دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے نبی وہ ہیں بھیڑیے جیسا جانور جن کی نبوت کی شہادت دیتا نظر آتا ہے۔ ہمارے نبی وہ ہیں اللہ اکبر جو آمنہ کے در یتیم ہیں، لیکن اس کے باوجود شان یہ ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کے ساتھ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نبی وہ ہیں جس نے 3 مہینے تک گھر میں چولہے نہیں جلائے، لیکن پڑوسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو خود بھوکے رہتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی۔ ہمارے نبی وہ ہیں جس نے گالیاں دینے والوں کو قبائیں دی۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو چلتے تھے زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو چلتے تھے تو دھوپ میں بادل سایہ کرتا تھا۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کا حسن ایسا تھا اللہ اکبر جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اپنے بچوں کو کاروبار سکھانے والوں، قیامت میں نجات نہیں ہوگی اگر اپنے بچوں کو عشق رسول نہیں سکھایا، اپنے بچوں کو محبت رسول نہیں سکھایا۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کا عشق سکھاؤ۔ آج لوگ رسول اللہ کی میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر اس امت کو عزت کے ساتھ زمین پہ دیکھنا ہے، اس امت کو عزت کے ساتھ زمین پہ دیکھنا ہے، نبی کا میلاد منانے دو انہیں۔ اگر تم انہیں نبی کا میلاد نہیں منانے دو گے تو یہ ویلنٹائن ڈے منائیں گے۔ اگر تم ان کو نبی کا میلاد نہیں منانے دو گے تو یہ یوم عشق منائیں گے، یوم محبت منائیں گے۔ لیکن جن کے پاس میلاد ڈے ہوگا وہ ویلنٹائن ڈے نہیں منائیں گے، کیونکہ ویلنٹائن ڈے یوم عشق ہے لیکن وہ کسی کی ناجائز عشق کی سزا ہے، اور میلاد مصطفیٰ خدا کے محبوب کی ولادت کا دن۔ ویلنٹائن ڈے بند نہیں ہوگا اگر میلاد کا موسم، میلاد ڈے حضور کی ولادت کا دن، اس لیے کہ وہاں کسی لڑکی کا حسن اور یہاں وہ حسن سراپا، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، حسن سراپا، وہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ واللہ اس شعر کی تشریح سننے کے آپ متحمل نہیں ہے، ورنہ اس کی تشریح کرتا۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، عشق کرو ان سے، بچوں کو، بیٹیوں کے دل میں ان کا عشق پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ حضور علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں کہ میرے شکم سے رات کے وقت نور کی کرنیں پھوٹتی تھی، اور اس نور کی کرنوں کی روشنی کے اندر میں مشرق و مغرب کو دیکھ لیتی تھی، اس نور کی کرنوں میں مشرق و مغرب کو دیکھ لیتی تھی۔ یہ فرماتی ہیں کوئی مہینہ ایسا نہیں گیا جس مہینے میں کوئی نبی آ کر اس نے مجھے مبارکباد نہ دی ہو۔ کوئی مہینہ ہر مہینے نبی آتے تھے مبارکباد دیتے تھے۔ اب پھر وہ ہوا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ، ہم سنیوں کی یہ بھی قسمت ہے، بہار کا پہلا مہینہ محمد الرسول اللہ کا ہے، سبحان اللہ، اور بہار کا دوسرا مہینہ غوث الاعظم دستگیر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی بہار میں مصطفیٰ جان رحمت ربیع الاول، مصطفیٰ جان رحمت ربیع الاخر غوث الاعظم دستگیر۔ کیا مناسبت ہے اس ربیع میں؟ تو میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا بہار کا مہینہ، یہ تو پتجھڑ میں بھی آتا ہے مولانا، یہ بہار کیسے؟ توجہ آپ کی۔
ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو فیملی اور دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ اس کا اجر عظیم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔